بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خوش آمدید دا مسنگ ڈاٹس میں، جہاں ہم وہ سوال اٹھاتے ہیں جنہیں تاریخ نے ہمیشہ چھپایا۔ آج ہم کھول رہے ہیں ایک ایسا باب جو عزت، اختلاف اور صدیوں کی خاموشی میں لپٹا ہوا ہے۔ امام الشافعی، کیا وہ اسلام کو جوڑنے والے تھے یا بے ارادوں ایک نیا تقسیمی موڑ بن گئے؟ کیا انہوں نے صرف ایک فقہی اسکول بنایا یا ایک نئی سوچ جو مسلم دنیا کو ہمیشہ کے لیے بدل گئی؟ لوگوں نے ان کا مسلک اتنی تیزی سے کیوں اپنایا اور اس نے کون سی آزادیاں یا پابندیاں پیدا کیں؟ کیا ان کی میتھڈالوجی نے اجتہاد کے دروازے کھول دیے یا چھپ چھپ بند کر دیے؟ اور آج کے دور میں سائنس، شک، یقین اور آزاد سوچ کے بیچ ان کے اسکول نے کیسا ورثہ چھوڑا؟ علماء، سائنٹسٹ یا اسکیپٹک؟ آج ہم ان سوالوں کا سامنا کریں گے جو مسلمان، ایکس مسلمان، ایتھیسٹ اور مورخ سب چھپ کر کے سوچتے ہیں۔ وہ سوال جو کوئی پوچھنے کی ہمت نہیں کرتا، لیکن آج آپ اور میں پوچھیں گے۔ ہاں، یہ جو آخری بات آپ نے کی نا، یہی اصل پوائنٹ ہے۔ یعنی دیکھیں، یہ موضوع صرف گزشتہ کل کی کسی خشک تاریخ کا حصہ نہیں ہے۔ آج کل ہم دیکھتے ہیں خاص کر نوجوانوں میں، چاہے وہ روایتی مسلمان ہوں یا پھر وہ لوگ جنہوں نے مذہب چھوڑ دیا ہو، وہاں انہی صدیوں پرانے اصولوں کی بحث ہوتی ہے۔ ہاں بالکل، میں نے بھی نوٹس کیا ہے کہ لوگ اکثر یہ سوچتے ہیں کہ صدیوں پہلے بس کچھ نظام طے کر دیے گئے اور انہوں نے آنے والی نسلوں کی سوچ کو بند کر دیا۔ صحیح کہا آپ نے۔ اور دیکھیں، ہم یہاں کسی مخصوص مسلک یا تحریک کا دفاع بالکل نہیں کر رہے ہیں۔ ہمارا مقصد صرف اس بات پر غور کرنا ہے کہ اس وقت آخر ایسی کیا ضرورت پیش آئی تھی، وہ کون سے حالات تھے جنہوں نے اس سوچ و فکر کو جنم دیا، اور آج جو ان پر تنقید کی جاتی ہے وہ آخر کتنی وزنی ہے۔ اچھا، پھر اگر ہم اس الزام کی بنیاد کی طرف آئیں تو سب سے پہلا سوال یہی ذہن میں آتا ہے کہ کیا واقعی انہوں نے مسلمانوں کو تقسیم کیا؟ کیونکہ 8ویں صدی کی بات ہے، لوگ تو ایک ہی طرح سے دین کو سمجھ رہے تھے نا۔ اصل میں یہاں تھوڑی سی غلط فہمی ہے۔ ایسا بالکل نہیں تھا کہ 8ویں صدی میں سب لوگ ایک ہی طرح سے سوچ رہے تھے۔ اس وقت تک اسلامی دنیا فقہی اور ذہنی طور پر دو واضح حصوں میں تقسیم ہو چکی تھی۔ اچھا، وہ دو حصے کون سے تھے؟ پہلا حصہ تھا حجاز کا ماحول، یعنی مدینہ اور اس کے آس پاس کا علاقہ۔ وہاں امام مالک کا طریقہ غالب تھا۔ مدینہ کے لوگ اس بات پر زور دیتے تھے کہ نبی اور ان کے صحابہ یہاں رہے ہیں، تو جو عمل وہاں کے عام لوگ کر رہے ہیں بس وہی سب سے بہتر دلیل ہے۔ مطلب ان کا پورا زور روایت اور پچھلے عمل پر تھا، نئی چیزوں کی طرف نہیں جاتے تھے وہ۔ بالکل، ان کی توجہ روایت پر تھی۔ اور دوسری طرف تھا عراق، خاص طور پر کوفہ اور بصرہ۔ وہاں امام ابو حنیفہ کے شاگرد اپنا اثر رکھتے تھے۔ اب عراق ایک بالکل نیا علاقہ تھا، وہاں تہذیبیں مختلف تھیں۔ تو وہاں نئے مسائل پیدا ہو رہے ہوں گے جن کا حل پرانی روایتوں میں نہیں ملتا ہوگا۔ صحیح پکڑا آپ نے۔ اس لیے وہاں کے علماء نئے سوالوں اور مسائل کے حل کے لیے منطق اور عقل کا استعمال کرتے تھے، جس سے وہ رائے کہتے تھے۔ یعنی اگر ایک ہی مسئلہ ہو تو مدینہ والے اس کا حل تاریخ سے نکالیں گے اور کوفہ والے اپنی عقل اور منطق سے۔ یہ تو بالکل دو الگ راستے بن رہے تھے۔ ہاں، اور یہی وہ نازک وقت تھا جب امام شافعی کی آمد ہوئی۔ ان کی پیدائش 767 عیسوی میں ہوئی تھی۔ انہوں نے ان دونوں مکاتب میں تعلیم حاصل کی۔ مدینہ جا کر امام مالک سے پڑھا اور پھر عراق جا کر وہاں منطق والوں سے بحث کی اور ان کا علم سیکھا۔ تو انہوں نے ان دونوں انتہاؤں کے درمیان کوئی پل بنایا۔ ایکس مسلمز تو یہ اعتراض کرتے ہیں کہ انہوں نے آ کر ایک نئی لکیر کھینچ دی اور امت کو بانٹ دیا۔ اصل میں انہوں نے تقسیم نہیں کیا۔ جب انہوں نے دیکھا کہ اگر یہ ایسے ہی چلتا رہا تو آنے والے وقتوں میں ہر شہر کا اپنا الگ مذہب بن جائے گا، تو انہوں نے الرسالہ لکھی۔ یہ اصول الفقہ پر پہلی مکمل کتاب تھی۔ اس نے منطق اور روایت دونوں کو جوڑ دیا۔ اس کتاب میں ایسا کیا تھا جس نے دونوں کو ایک ساتھ بٹھا دیا؟ کوئی واضح اصول تھے؟ بڑی واضح درجہ بندی تھی اس میں۔ انہوں نے کہا کہ دیکھیں، مسائل ہوا میں حل نہیں ہوں گے، پہلے قرآن کی طرف رجوع کریں۔ صحیح۔ اور اگر وہاں واضح حکم نہ ہو تو پھر مستند حدیث کو دیکھیں۔ اگر وہاں بھی بات پوری طے نہ ہو تو اجماع دیکھیں، یعنی جس پر معتبر علماء کا متفقہ فیصلہ ہو۔ اور آخر میں اگر پھر بھی حل نہ ملے تو قیاس استعمال کریں، یعنی پرانے مسائل اور نئے مسئلے کے درمیان ایک منطقی مطابقت۔ لیکن ایک چیز کو انہوں نے بالکل رد کر دیا، جسے استحسان کہتے ہیں۔ ویٹ، استحسان یہ کیا چیز ہے؟
استحسان کا مطلب ہے جب کوئی قاضی کسی مسئلے کو صرف اپنی رائے، پسند یا مقامی حالات کی بنیاد پر حل کرتا ہے، بغیر کسی واضح دلیل کے۔ امام شافعی نے اسے سختی سے رد کیا۔ ان کا ماننا تھا کہ اگر ہم نے لوگوں کو یہ اجازت دے دی تو دین ایک تماشا بن جائے گا، ہر ایک کی اپنی اچھائی ہوگی۔ میں سمجھ رہی ہوں۔ اگر اس بنیادی نظام کو دیکھیں تو یہ ایسا ہی ہے جیسے پہلے ہر شہر میں لوگ اپنے اپنے اصولوں سے ایک ہی کھیل کھیل رہے تھے، اور پھر کسی نے پہلی بار ایک آفیشل رول بک لکھ دی تاکہ سب ایک ساتھ کھیل سکیں۔ لیکن میرا سوال یہ ہے کہ کیا اس رول بک نے لوگوں کو فائدہ دیا یا پابند کر دیا؟ ایکس مسلمز تو یہی کہتے ہیں کہ اس سے ایک نیا سیکٹ بن گیا اور آزادی چھین لی گئی۔ یہ اعتراض اپنی جگہ وزن رکھتا ہے، کیونکہ واضح قوانین بننے سے لچک تھوڑی ختم ہوتی ہے۔ لیکن اگر آپ آج کے جدید علماء اور مورخین جیسے وائل حالات کی تحقیق دیکھیں تو وہ مانتے ہیں کہ انہوں نے تقسیم نہیں کیا بلکہ ایک بکھرتی ہوئی تہذیب کو بچا لیا۔ اور جہاں تک انا یا ایگو کا مسئلہ ہے، امام شافعی کا اپنا ایک مشہور قول ہے۔ انہوں نے کہا تھا، اگر کوئی مستند حدیث میرے فتوے کے خلاف آ جائے تو میری رائے کو دیوار پر مار دو۔ سبحان اللہ! میری رائے کو دیوار پر مار دو۔ یعنی مقصد اپنی تولی بنانا نہیں بلکہ سچائی تک پہنچنا تھا۔ اچھا چلیے اس بات کو تھوڑا آگے بڑھاتے ہیں۔ اگر یہ قانون کی کتاب اتنی ہی اصول پسند تھی تو پوری دنیا میں اتنی تیزی سے کیوں پھیلی؟ آج 17 سے 28% مسلمان یعنی قریباً 350 سے 500 ملین لوگ اس مسلک کو مانتے ہیں۔ ہاں، اور اس کے پھیلنے کا طریقہ تاریخ کا ایک بے حد دلچسپ حصہ ہے۔ عام طور پر لوگ سوچتے ہیں کہ شاید تلوار کے زور پر یا حکومتوں کے دباؤ سے یہ پھیلا ہوگا، مگر شافعی مسلک کے پھیلاؤ میں ایسی کوئی بات نہیں تھی۔ تو پھر یہ انڈونیشیا، ملیشیا، ایسٹ افریقہ اور یمن تک آخر پہنچا کیسے؟ تجارت کے ذریعے، خاص طور پر انڈین اوشین کے تجارتی راستوں سے۔ حضرامی تاجر جو یمن سے نکلتے تھے اور ولی سونگو جیسے صوفی بزرگ، ان لوگوں نے اسے آگے پھیلایا۔ رکے، تاجر اس نظام کو اپنے ساتھ کیوں لے کر جا رہے تھے؟ تاجر تو ہمیشہ ایسی چیز چاہتا ہے نا جس میں اس کا فائدہ ہو اور وقت بچے۔ بالکل، اور تاجروں کو ایک ایسے نظام کی سخت ضرورت تھی جو ایک جگہ سے دوسری جگہ تک یکساں ہوں۔ اگر کوئی تاجر یمن سے سامان لے کے ملیشیا جاتا ہے اور دونوں کے درمیان کوئی اختلاف ہو جاتا ہے تو انہیں ایک ایسی منصفانہ تحریر چاہیے تھی جس پر دونوں آنکھ بند کر کے بھروسہ کر سکیں۔ اچھا، یعنی رول بک سب کے لیے برابر تھی۔ ہاں، اس میں قاضی کی ذاتی رائے کی گنجائش نہیں تھی، اور ان کی کتاب الام اور بعد میں امام نووی کا جو کام آیا، اس نے عام آدمی کے لیے ان اصولوں کو سیکھنا بے حد آسان کر دیا تھا۔ لیکن یہاں لوگ ایک اور سوال اٹھاتے ہیں۔ اکثر لوگ یہ سوچتے ہیں کہ شاید انہوں نے دین میں کچھ نئے لوپ ہولز نکال دیے تھے، اس لیے لوگ بھاگ کر اس مسلک میں آئے، یا پھر بالکل اس کے الٹ کہ طریقہ اتنا سخت تھا کہ لوگ ڈر کے مارے اس پر عمل کرنے لگے۔ اصل ماجرا کیا تھا ان دونوں کے بیچ؟ اصل ماجرا لوپ ہولز کا بالکل نہیں تھا۔ ان کا طریقہ دراصل درمیانی راستہ تھا، یعنی بیلنس۔ اگر آپ عبادات کو دیکھیں، جیسے وضو کے مسائل ہیں، تو یہ مسلک بہت محتاط اور سخت ہے۔ انہوں نے حنفیوں کی طرح منطقی لچک نہیں رکھی اور حنبلیوں کی طرح انتہائی سختی بھی نہیں کی۔ تو آسانیاں کہاں تھیں؟ آسانیاں وہاں تھیں جہاں انسانی ضرورت تھی، سفر یا بیماری کے حالات میں۔ اور یہ آسانیاں بھی انہوں نے خود سے نہیں بنائیں، بلکہ حدیث کی روشنی میں دلیل کے ساتھ پیش کیں۔ لوگ اس لیے اس طرف متوجہ ہوئے کیونکہ سب کو دلائل بالکل سفید اور سیاہ کی طرح واضح نظر آ رہے تھے۔ صحیح، لیکن دیکھیں، جب عبادات اور اصولوں میں اتنی سختی اور ترتیب آ گئی تو پھر وہی سوال واپس آتا ہے، کیا اس مسلک نے لوگوں کے ذہنوں کو بند کر دیا؟ ایتھیسٹ اور ایکس مسلمز کا ایک بڑا اعتراض یہ ہے کہ اس سخت میتھڈالوجی نے اندھی تقلید کو فروغ دیا اور اجتہاد کے دروازے بند کر دیے، جس کی وجہ سے سائنس کا زوال شروع ہوا۔ یہ اعتراض سننے میں تو بڑا لوکریشل لگتا ہے، لیکن تاریخ اور تحقیق اس بات کو غلط ثابت کرتی ہے۔ اجتہاد کے دروازے انہوں نے بالکل بند نہیں کیے تھے، بلکہ اس مسلک کے بعد ایسے عظیم دماغ پیدا ہوئے جنہوں نے آزاد سوچ اور تحقیق کی اعلیٰ ترین مثالیں قائم کیں۔ اچھا، مثال کے طور پر؟ مثال کے طور پہ امام الغزالی کو دیکھ لیں، جنہوں نے فلسفہ اور لاجک میں کام کیا۔ فخر الدین الرازی کے علم فلکیات یعنی اسٹرانومی کی تحقیق دیکھ لیں، اور سب سے بڑی مثال ابن نفیس
ابن نفیس، جنہوں نے صدیوں پہلے خون کی گردش یعنی پلمونری سرکولیشن دریافت کی تھی؟ بالکل وہی. انہوں نے پرانے یونانی نظریوں کو آنکھ بند کر کے نہیں مانا. انہوں نے بھی فقہ کے اصول استعمال کیے. دعویٰ کرو، ثبوت ڈھونڈو اور نتیجہ نکالو. ماشاء اللہ، یہ تو واقعی حیران کن ہے. اگر اندھی تقلید پر مجبور کیا گیا ہوتا تو ایسی تحقیق کبھی سامنے آتی ہی نہیں. اور یہ صرف پرانی تاریخ نہیں ہے. اگر ہم نوبل پرائز کی بات کریں تو ڈاکٹر عبدالسلام، بھلے ہی ان کا تعلق احمدی طبقے سے تھا، لیکن ان کی سماجی پرورش ایک ایسی ہی شافعی اکثریتی پس منظر میں ہوئی. پھر احمد زوائل، جنہوں نے کیمسٹری میں انعام جیتا، ان کا تعلق بھی ایجپٹ سے ہے، جو کلاسیکل میتھڈالوجی کا مرکز رہا ہے. لیکن یہاں میرے ذہن میں ایک اور تنقید اٹھتی ہے. جو لوگ اسلام چھوڑ رہے ہیں، ایکس مسلمز، وہ یہ سوچتے ہیں کہ مرتد ہونے کی جو سخت سزائیں ہیں یا جو تقلید کا ڈر ہے، اس کی وجہ سے لوگ آزاد سوچ سے گھبراتے ہیں. کیا ان اصولوں میں شک کرنے کی اجازت دراصل چھین لی گئی تھی؟ نہیں، یہ ایک اور غلط فہمی ہے. مرتد ہونے کی شرح کا کسی مخصوص مسلک سے کوئی سیدھا تعلق ڈیٹا سے ثابت نہیں ہوتا. یہ زیادہ تر ایک سماجی اور سیاسی مسئلہ ہوتا ہے. اور جہاں تک شک اور تحقیق کا سوال ہے، شافعی مسلک تو بنیادی طور پر جرح و تعدیل کا فن سکھاتا ہے. جرح و تعدیل، اسے عام فہم انداز میں تھوڑا سمجھائیں، یہ کیا چیز ہے؟ آسان الفاظ میں یہ حدیث کی تحقیق کا ایک نظام ہے جو بالکل ماڈرن ہسٹوریکل ویریفیکیشن کی طرح ہے. اگر کوئی دعویٰ کرتا ہے کہ فلاں شخص نے یہ بات کہی ہے، تو پہلے یہ دیکھا جاتا تھا کہ کیا وہ دونوں اپنی زندگی میں کبھی آپس میں ملے بھی تھے. اچھا، یعنی راویوں کی پوری چین چیک کی جاتی تھی؟ بالکل. راوی کا حافظہ کیسا تھا، اس نے کبھی جھوٹ تو نہیں بولا، یہ سب دیکھا جاتا تھا. اگر ایک راوی بھی مشکوک نکلا تو بات رد کر دی جاتی تھی. کیا اسے آپ اندھی تقلید کہیں گے؟ یہ تو مکمل سائنٹیفک انالیسس ہے. صحیح بات ہے. یہ تو وہی انفارمیشن ویریفیکیشن ہے جو آج ہم انٹرنیٹ پر بھی کرتے ہیں. لیکن میں یہاں ایک دلچسپ مثال لانا چاہتی ہوں. اگر شافعی میتھڈالوجی ایک بہترین آپریٹنگ سسٹم تھی تو کیا بعد کے لوگوں نے اپڈیٹس آنا بند کر دیے تھے؟ دھریے یہی کہتے ہیں کہ اگر آپ اپنے اصولوں کو 8ویں صدی میں لاک کر دیں گے تو آج کے دور میں ایرر تو آئے گا ہی نا. مثال تو آپ کی زبردست ہے، لیکن امام شافعی نے یہ اپڈیٹس کبھی بند نہیں کیے تھے. انہوں نے واضح فرق بتایا تھا مجتہد اور مقلد کا. مجتہد اور مقلد، ان میں کیا فرق ہے؟ مجتہد وہ ہے جو خود تحقیق کر سکتا ہے، اصولوں کی روشنی میں نئے حل نکالتا ہے، اور مقلد عام شخص ہے جو بس حل شدہ باتوں پر عمل کرتا ہے. بند دروازوں کا شور تو صدیوں بعد سیاست اور جمود کی وجہ سے آیا، امام کی میتھڈالوجی کی وجہ سے نہیں. آپ اس بات سے اندازہ لگائیں، انہوں نے خود اپنا عراق کا اولڈ سکول چھوڑ کر ایجپٹ میں جا کر ایک بالکل نیا نیو سکول بنایا. ویٹ، انہوں نے اپنے ہی بنائے ہوئے اصول بدل دیے تھے؟ ہاں، جب انہوں نے ایجپٹ میں نئے حالات اور نئے حقائق دیکھے تو اپنی پچھلی میتھڈالوجی کو اپڈیٹ کر دیا. انا یا ایگو کو بیچ میں نہیں آنے دیا. افے نے دین کے گرد کوئی دیوار نہیں کھڑی کی تھی، بلکہ ایک ایسی بنیاد رکھی جس پر صدیوں تک تہذیب کھڑی رہی. لیکن اس گفتگو کو ختم کرنے سے پہلے میں آپ سب کے دماغ میں ایک ایسی بات چھوڑنا چاہتی ہوں جس پر شاید ہم نے اس طرح سوچا نہیں. ذرا سوچئے، اگر امام شافعی آج زندہ ہوتے تو کیا وہ خود اپنے صدیوں پرانے مسلک کی حدود میں رہتے، یا جس طرح انہوں نے نئے حقائق دیکھ کر اپنا پورا مسلک بدل دیا تھا، وہ آج کے 21ویں صدی کے مسائل، مصنوعی ذہانت، عالمی معیشت، ان کو دیکھ کر اپنی ہی بنائی ہوئی میتھڈالوجی سے ایک بالکل نیا جدید راستہ نکالتے؟ کیا ان کے آج کے پیروکار ان کی اس تبدیلی کو قبول کر پاتے؟ اللہ ہمیں توفیق دے. چلو چلتے ہیں. اس چینل دی مسنگ ڈاٹس کو فالو کرنا نہ بھولیے. شکریہ.